شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 23ویں رات طاق رات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق شب قدر بھی ہو سکتی ہے اور ہمارا جو لائیو پروگرام آپ لوگوں کے سامنے رمضان المبارک میں آ رہا ہے آج یہ پہلی مرتبہ ایک ہی دن میں 2 مرتبہ لائیو ہو رہا ہے اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد کا ہر دن لائیو ہوتا رہے گا 2 مرتبہ بلکہ آج موقع مل گیا اور ہمارے ایپیسوڈ میں 2-3 کمیاں ہیں 2-3 دن کی ہم نے کیا شائع نہیں کیا تھا تو اس حساب کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ دوبارہ سے سحری کے وقت دوسرا ایپیسوڈ ہم نے کیا کیا ہے لائیو کر رہے ہیں انشاءاللہ پھر موقع ملے تو جو کمی اور 2 ایپیسوڈ کی رہ گئی ہے وہ ہم کئی موقع لے کر یا اسی طرح کیا ہے 25 یا 27 یا 29 کے کسی بھی دن میں ہم انشاءاللہ آپ کو اطلاع کر دیں گے پہلے پروگرام میں تاکہ دوسرا پروگرام میں آپ کو اٹینڈ کرنے میں آسانی ہو تو بہرکیف جو سلسلہ ہمارے بہترین یہ انداز سے رمضان المبارک میں شروع ہوا جس کا عنوان تھا کہ تاریخ دعوت و عزیمت خلافت بنی امیہ سے خلافت عثمانیہ تک اس کو ہم پڑھتے آ رہے تھے بہت سے اونچ نیچ دیکھے بہت سے زوال دیکھے بہت سے عروج دیکھے لیکن ان تمام میں ایک چیز جس کو ہمیں کیا ہے تاریخ کی ان باتوں سے محفوظ کرنا ہے نوٹ کرنا ہے وہ یہ کہ اصل بادشاہ یہ رب العالمین ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بادشاہت کو بھی بطور نمونے کے
بعض افراد کو انسانوں میں سے بنایا، لیکن حقیقی ابھی بھی وہی ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جن کو کچھ دن کے لیے یہ فانی دنیا سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اثر رسوخ پیدا کی، لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا جہاں پر حقیقت میں ہی وہی رہے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں نظر آئے گا۔ اس دن کے لحاظ سے فرمایا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس وقت ندا دی جائے گی کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ یہ وہ دور ہوگا جہاں پر کوئی پرند ہوگا نہ چرند ہوگا، جہاں پر کوئی سانس لینے والا متنفس ہوگا، نہ جمادات ہوں گے نہ نباتات ہوں گے، نہ حجر ہوگا نہ شجر ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ ہوگا تو ایک رب العالمین ہوگا، اور ندا اس وقت دی جائے گی لمن الملک اليوم۔ سورہ مومن کے اندر اللہ کہتا ہے کون ہے آج کی بادشاہت، آج کے دن کس کی بادشاہی؟ بہت لمبے عرصے تک گونجتی رہے گی پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر یہ آواز، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جواب بھی رب العالمین فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ ایک واحد اکیلا وہ جو قہار ہے۔ یہاں پر واحد الرحیم، واحد الرحمن یہ نہیں بولا، واحد الرب نہیں بولا، وہاں لفظ قہاریت کا اظہار کیا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کی بادشاہی صرف اللہ اکیلا، وہ جو قہار ہے، بڑا زبردست ہے، تو اس کی بادشاہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں اس کی بادشاہی نہیں تھی کہ آخرت میں اعلان ہو رہا ہے۔ اصل میں دنیا میں بھی حقیقی بادشاہ وہی تھا، لیکن بے اعتبار مجازی اعتبار سے اللہ نے کچھ کو کچھ مہلتیں دی، وہ مہلتیں پھر کائنات کے اندر ختم کر دی جائیں گی۔ تو ایک خلافت اٹھی، ایک کا زوال ہوا، کوئی دوسرا آیا، کوئی تیسرا آیا۔ یہ آنے جانے کی دنیا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اور اسی طرح ایک عجیب جو دوسری بات ذہن میں بٹھانی ہے، یہ بادشاہت اگر اللہ کے ہاں بہت بڑی نعمت، اور یہ بادشاہت بہت بڑا کیا ہے منصب ہوتا، تو غلاموں کو نہیں دیتا، فقیروں کو نہیں دیتا، بدمعاشوں کو نہیں دیتا، ظالموں کو نہیں دیتا۔ تو اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے رب کے پاس، جس کی وجہ سے اللہ نے کبھی کبھی ظالموں کو دیا، کبھی کبھی کیا اوباشوں کو دے دیا، کبھی کبھی بالکل نااہل لوگوں کو دے دیا، کبھی کبھی دیوانوں کو بھی دے دیا۔ تاریخ میں ایسے ٹائپ کے بادشاہ گزرے ہیں نا جی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک تھا بادشاہ رنگیلا، وہ کئی مرتبہ دربار میں بغیر کپڑے کے آ جاتا تھا، کئی مرتبہ درباری پکڑ کے کپڑے پہنانا پڑتا تھا، اور وہ مانتا بھی نہیں تھا پہننے کے لیے۔ 17 سال کے اوپر حکومت کی اس نے، پاگل تھا، لیکن بادشاہت دے دی۔ مطلب یہ ہوا کہ تاریخ میں ایک سبق یہ بھی لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی کوئی حیثیت رکھی ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو ظالموں کو نہ دیتا، اگر ہوتا تو دیوانوں کو نہ دیتا۔ تو اس حیثیت سے یہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہے کہ کئی ایسے نااہل پیدا ہو گئے کبھی کبھی، اور انہوں نے کیا ہے ایسی حکومتیں کی ہیں کہ کبھی کبھی اچھے لوگوں کی حکومتوں کے مقابلے میں سال کم پڑ جاتے ہیں۔ ہاں 3 سال 4 سال کی حکومت، بڑے بڑے لیکن ایسے بدمعاشوں کی حکومت کبھی کبھی 20 سال 30 سال۔ ابھی قذافی کا اٹھا لیجئے، 40 سال 42 سال اس نے حکومت کی تھی لبنان میں، لیبیا میں 42 سال تھوڑی ہے، 40 پر 2 سال کی حکومت۔ عجیب، اچھوں کو نہیں ملا ہوگا اتنا بڑا وقفہ۔ تو اللہ نے یہ چیز اصل میں آخرت کے لحاظ سے نہیں دی۔ تو یہ سمجھ لیجئے، کیوں یہ بات میں تمہیداً باندھ رہا ہوں؟ اس واسطے کہ آج بھی ایک بادشاہی سلطنت اور یہ خاندان کا سقوط بیان ہونا ہے۔ عباسی خلافت کو ہم نے سنا، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ طویل عرصے پر محیط رہی، 500 سال کوئی کم نہیں ہوتے ہیں، 500 سالہ حکومت رہی عباسیوں کی، 132 سے لے کر 556 تک، 556 تک، اور نہیں 656 تک، اس حساب سے تقریباً 500 سے زائد ہو جاتے ہیں سال۔ اور ان سالوں کے اندر
انہوں نے جو خلافت کی کم از کم 30 پر 7 خلفاء آئے، اور ان میں کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے 40 سال سے بھی زیادہ حکومت کی۔ میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں ایک نام لیا تھا، ناصر لدین اللہ۔ یہ تب سب سے طویل ترین حکومت کرنے والا عباسی خلیفہ ہے جس نے 40 پر 4 سال حکومت کی۔ کل عمر 60 پر 7 سال پائی، اور اس میں سے 40 پر 7 نکال دیجئے تو وہ بادشاہ بنا ہوگا تقریباً 20 سال کی عمر میں، اور 20 سال کی عمر سے لے کر اپنی آخری عمر کے دفنانے تک، کفنانے تک، مرنے تک بادشاہ ہی رہا۔ اتنی لمبی مدت کسی اور کو نہیں ملی۔ اور عموماً ایسے کو بھی ہیں جو اچھے تھے لیکن 3 دن 4 دن سے خلافت زیادہ نہیں کی۔ کئی ایسے ہیں جن کو کیا ہے 2-3 مہینے کی خلافت بھی نہیں ملی۔ کوئی ایسے ہیں جن کو 1 سال کی پوری خلافت نہیں، بڑی آن بان سے آئے لیکن 1 سال بھی نہیں ہوا مر گئے۔ اور میں نے ایک تاریخ میں یہ بات نوٹ کی ہے، خواہ خلافت عباسیہ ہوں، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، اتفاق کرنا کیا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں تاریخ کے، کہ خلافت عباسیہ ہوں یا خلافت امیہ، عموماً بادشاہ 40، 39، 45 کے اندر مر گئے۔ لمبی مدت ملی ہی نہیں کسی۔ آپ پورے اٹھا لیے، حضرت معاویہ کو چھوڑ دیجئے، یزید 33 سال، 3 سال حکومت کیا، بس اتنا بڑا واقعہ کربلا کا ہوا، لیکن ملا کیا؟ لمبی مدت ملی ہی نہیں۔ 3 سال کی حکومت تھی، 60 پر 1 سے 60 پر 4 مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آیا معاویہ، ان کا نام معاویہ تھا، وہ بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے تو اٹھا کے ہی پھینک دیا، مجھے نہیں چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 2 مہینے بھی خلافت نہیں لی، بعض لوگ کہتے ہیں کھینچتان کے 6 مہینے رہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے دن ہی بیٹھتے ہی کہہ دیا کہ بھائی یہ جھنجھٹ مجھے نہیں چاہیے، میں نے دیکھ لیا، مجھے نہیں چاہیے۔ لوگوں نے کیا زبردستی بٹھانا چاہا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میرا آخری خطبہ ہے، جمعہ کے دن آئے، خطبہ دیا اور کہا کہ میرا یہ آخری خطبہ ہے، میں نہ اس کا اہل ہوں نہ مجھے یہ چاہیے۔ اتنی لمبی سلطنت، ہاں، کہا کہ نہ مجھے اس کی ضرورت ہے نہ میں اس کا اہل ہوں، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو بنا لو، یا تمہارا کام تم جانو۔ یہ کہ وہ اپنے کمرے میں گئے، کہتے ہیں کہ پھر دروازہ جو بند کیا نا، بند ہی رہا، یہاں تک کہ لوگوں کو دروازہ توڑ کے جانا پڑا، کیونکہ وہ مر چکے تھے، اور عمر 26 سال بھی نہیں، 26 سال بھی نہیں۔ اب اگلے پھر مروان اٹھا لیجئے، پھر عبد الملک بن مروان، ان سب کے جتنے بھی ہیں میں کہتا ہوں کہ 90% 39، 40، 45، بس مسئلہ ختم۔ ہارون رشید کو میں خود، میرے دماغ میں ہارون رشید کی لمبی خلافت، کیونکہ تقریباً کیا تھی، ہارون رشید کی خلافت ہی خالی 22 سال تھی، تو میرا ایک اندازہ تھا کہ کم از کم 22 سال جس نے حکومت کی ہوگی وہ 70 سال کا تو ہوگا، لیکن وہ بھی 49، 45، 20 سال میں حکومت ملی، 20 سال میں حکومت کی، مر گئے۔ 40، 39، 40، 40، 39، 40، اتنے ہی بہت سے لوگوں کو حکومت ملی۔ یہ عجیب دور ہے، یہ عجیب بات ہے جو میں نے محسوس کی، یعنی بتلانا مقصود ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو عمریں نہیں ملی، اور بڑے بڑے فقیروں کو عمریں بڑی لمبی ملتی ہے۔ چاٹتا چاٹتا ادھر ادھر کا مانگ کے کھاتا کھاتا 90 برس گزار دیتا ہے۔ اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے رب کے پاس۔ اصل مقصود دنیا ہوتا تو یہ نظام نہیں ہوتا جو نظام ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو تاریخ سے سبق لینا چاہیے کہ جو بڑے بڑے انقلابات ہو جاتے ہیں یا جس سے افسدہ ہو کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اب کیا ہوگا بھائی، ہم تو ٹوٹ گئے، ہم تو مر گئے، ہم تو ابھی لاک ڈاؤن کا یہ مسئلہ ہے تو ہم تو بکھر گئے، ہم تو، ارے بھائی اس سے بڑے بڑے مسئلے اٹھے، سب چلے گئے، ہاں بہت سے اور بھی کام ہیں، خالی یہی لے کے رونا نہیں ہے۔ یہ آتے جاتے ہیں ہزاروں انقلابات، ان کے بالمقابل اماموں کی زندگیاں دیکھیں، جنہوں نے کم از کم اپنی زندگی میں کبھی کبھی تو 10 بادشاہوں کو گزرتے دیکھ لیا، 5 بادشاہوں کو گزرتے دیکھ لیا۔ ہاں، امام ابو حنیفہ 70 سال کی زندگی میں تقریباً 10 بادشاہ آ کے چلے گئے ان کی زندگی میں، انہوں نے 5 سال کی حکومت کی تھی۔ امام احمد ابن حنبل کا خالی کیا ہے، وہ دور جہاں پر کیا کوڑے برسائے گئے تھے، وہ خود اس دور کے اندر تقریباً 3 بادشاہ بدل چکے تھے۔ 4واں بادشاہ جو آیا نا، اس نے معافی تلافی کر کے امام احمد ابن حنبل کو جیل سے نکالا۔
تو اللہ نے ان لوگوں کی عمریں، یہ حدیث پڑھانے، قرآن پڑھانے، دین کے کاموں میں لگنے سے علماء نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ ان کی زندگیوں میں بڑی برکت دیتا ہے۔ اچھا خیر، میں اصل میں یہ واقعہ اس بات سے بیان کر رہا ہوں کہ جو اگلا میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس پر کیا ہے، صحیح طور پر آپ اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ عباسی خلافت جو کہ 500 سال حکومت کی اور تقریباً 37 بادشاہ اس کے اندر آئے، لیکن اختتام کس طرح ہوا وہ بڑا دردناک ہے۔ کیونکہ آج کا جو دور ہے، آج کا جو وقفہ ہے، اس میں میں 600 سے 700 تک کا بیان کروں گا، اور خصوصی عنوان دیا ہوں سقوط بغداد۔ سقوط سقط کا مطلب گر جانا ہے، سقوط بغداد کا مطلب ہے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ یہ کیسے ہوا اور دیکھیے کہاں سے نکلا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن بندہ اگر اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم نہ ہو اور دین اور اس کی بالادستی کو تسلیم نہ کرے تو یاد رکھو وہ سلطنت ہو، کمیٹی ہو، کوئی الگ سی تحریک ہو، باقی نہیں رہے گی، مر جائے گی۔ کوئی بھی ہو، باقی رہنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایمان، عمل صالح۔ ایمان عمل صالح رہے تو اس کی بقا کی گارنٹی ہے۔ ایمان عمل صالح کم ہوتا رہے، 500 سال کی حکومت کیوں نہ ہو، پنپ نہیں سکتی۔ پھر ہم کہاں جائیں گے جو اپنے کمزوری ایمان سے چھوٹے چھوٹے کمیٹیاں بنا کے سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا قیامت تک چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ ہاں، ایمان عمل صالح ہونا چاہیے جس سے کام اصل میں ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ جنہوں نے بھی ایمان عمل صالح کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑا، اللہ نے ان کو کیا ہے، غلام تھے لیکن بادشاہ بنا دیا۔ مملوک کئی بادشاہ تھے، مملوک جن کا نام ہی مملوک تھا۔ مملوک کا مطلب غلام زادے، غلام، غلاموں کے خود ہندوستان کے اندر خاندان غلامان ایک لمبی مدت تک کیا ہے، بادشاہت کی، خاندان غلامان، جس کا آخری بادشاہ ابراہیم لودھی تھا، پھر اس کے بعد دوسری بادشاہت، یہ خاندان غلامان سے تھے۔ تو بہرکیف کہ یہ 600 کے بعد کا جو عرصہ تھا جس میں سب سے زیادہ حکومت ناصر لدین اللہ نے کیا تھا، اس کے بعد 2 بادشاہ درمیان میں آتے ہیں جو اپنی مختصر مدت پوری کرتے ہیں، پھر وہ آخری بادشاہ آ جاتا ہے عباسی دور کا جو کہ آخری، اور پھر اس کو جو خلافت چھینی جاتی ہے، پھر اس کے بعد عباسی خاندان میں خلافت نہیں لو، معتصم، یہ تھا آخری۔ یہ دراصل کیا ہے، 640 میں بیٹھا، 50 60 پر 6، یہ دراصل کیا ہے، 16 سال کی حکومت کر رہا تھا۔ ابھی بھی دیکھیے 16 سال کی زندگی اس کو حکومت میں ملی، چاہتا تھا، دین پہ آتا تھا، مستحکم سلطنت بناتا تھا تو شاید چنگیز خان کے حملے اور ہلاکو خان کے حملے کو روک سکتا تھا، لیکن تاریخ اس معاملے میں بہت ہی کیا ہے، عجیب ہے، اور ہمیں درد ہوتا ہے کہ اس وقت بھی عیاشی میں ڈوبا ہوا تھا، بڑے بڑے رقومات خرچ کرنا اور بڑے بڑے کیا ہیں مناظرے، حتیٰ کہ جب ہلاکو خان بغداد میں دستک دے رہا تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ زبردست شیعہ اور سنی فساد ہو رہا تھا وہاں پر، زبردست۔ کسی کو ہوش بھی نہیں تھا کہ ہلاکو خان بغداد کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، جبکہ اندر مناظرے ہو رہے تھے، ڈیبیٹ ہو رہے تھے۔ ہاں، کسی کا حنفی شافی کا مسئلہ تھا، کوئی حنفی مالکی کا مسئلہ تھا، کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ تھا، ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ بغداد کو کیا ہے، دستک دے رہا تھا۔ اور عجیب، اس سے عجیب ترین بات، ابن القمی جو کہ اس وقت کا عباسی خلیفے کا سب سے زیادہ قریبی وزیر اعظم، نائب جو تھا نا، وہ شیعہ تھا، ابن القمی، اسی نے ہلاکو خان کو لیٹر لکھ کے بلوایا کہ آپ آؤ بغداد پہ حملہ کرو، ہم بھی سپورٹ کریں گے، اور بادشاہ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ کون؟ بادشاہ کے محل میں بیٹھ کے، بادشاہ کے محل میں بیٹھ کے ایک شیعہ اس پاور پر یہاں پر پہنچ کے، خود ہلاکو خان کو تیاری نہیں تھی، ہلاکو خان ڈرتا تھا کہ بادشاہ کو کیا ہے، ماریں گے تو ہم پر کوئی عذاب ہو جائے گا، کیونکہ وہ دقیانوسیت تھے نا جی، ان کے پاس کیا توہمات زیادہ تھے۔ تو اتنے سال کی خلافت ان کے پاس ہے، ان کے پاس کیا ہے، اللہ کے کلام ہے، یہ سب ہے، تو ہم ان کے ٹچ کریں گے تو شاید کچھ ہو جائے گا، اس واسطے اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ ابن العلقمی جو ہے وہ خود ہمت دلایا کہ آپ آؤ، ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ شیعہ جو ہے نا، کل کے کمنٹس میں پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے بہت اچھی کمنٹس کی، بہت اچھی کمنٹ مجھے پسند آئی، کہ جب میں نے کیا ہے ابن
اب آل بویا کے بارے میں نے بتایا کہ یہ شیعہ 50 سال میں بغداد کو غارت کر دیے، تو ایک کمنٹس میں ایک لکھنے والا لکھا ہے، بڑا پیارا مضمون لکھا ہے، اس نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کی تاریخ کو ہم پڑھ جائیں تو کم از کم اس میں بھی کچھ اچھائیاں نظر آتی ہیں، کبھی کبھی انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے تھے، کبھی کبھی کیا ہے انہوں نے کیا ہے حکومتوں کے اندر بڑا نظم و نسق بھی کیا تھا، ہاں بعد میں برے بھی ہو گئے، اللہ نے ان کو مٹا دیا، لیکن ایک شیعہ تاریخ ایسی ہے کہ جس میں کبھی انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ یہی حال اصل بھی ہے، ان کو جب بھی حکومت ملی انہوں نے دراصل کیا کیا، اسلام مخالف کام ہی کیے، کوئی اچھا کام نہ دنیا والوں کے لیے کیا، نہ اپنے لیے کیا، نہ عام انسانوں کے لیے کیا۔ یہ کبھی بھی ہمیشہ سے ہی کیا ہے مٹانے والے اور دغا باز اور دھوکے باز ہی نکلے، اور ہمیشہ اسلام کو گرانے میں جو مدد کی ہے، آپ یاد رکھو کہ یہودی بھی اتنا کام نہیں کیے جتنا کام ان لوگوں نے اندر داخل ہو کے کیا، اندر داخل ہو کے کیا۔ آج بھی حرمین پہ حملہ کرنے کے لیے واحد شخصیت کوئی اٹھتی ہے، واحد کوئی حکومت اٹھتی ہے تو وہی ایران، جو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے 2-3 مرتبہ حملے ناکامیاب ہوئے، لیکن کرنے کی ہمت بھی جو سوچ رہی ہے وہ یہی حکومت ہے۔ حالانکہ ادنا سے ادنا چور ڈاکو بھی کبھی یہ جراءت نہیں کرے گا کہ ٹیڑھی نگاہ سے حرم کو دیکھے، یہ کعبۃ اللہ کو دیکھے، لیکن یہ حجاج کو بھی مارنے سے نہیں سکتے۔ کرامتا پہلے کیے تھے اور آج بھی کیا ہے 5 سال 6 سال پہلے یہ مسئلے ہوئے تھے۔ تو غرض کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ایک طرف یہ زوال تھا تو دوسری طرف آستین کے سام جو تھے نا وہ اندر آ گئے تھے اور ان کو پرکھا نہیں گیا، ان کو دیکھا نہیں گیا، اور اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ 600 کے قریب سے ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے جتنے بھی فرما روا آ رہے ہیں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف کیا ہے وہ جس کے بارے میں نے بتایا کہ ناصر لدین اللہ، اس نے بڑا پختہ کام کیا اور اللہ نے لمبی مدت بھی دی، لیکن اس کے بعد آنے والے اس کو سنبھال نہ سکے۔ تو معلوم ایک بات ہو گئی، باپ کتنا بھی جوڑ کے دولت جمائے اور اچھی سے اچھی کیا ہے اپنے خاندان کی بنیاد رکھ دے، بیٹے ناکارہ پیدا ہو گئے تو یاد رکھو اس کی اچھائیوں سے اس کا خاندان آباد نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے بیٹوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، آنے والے جانشینوں پر توجہ دینی چاہیے۔ کتنے ایسے خاندان ہیں جن کے باپ کا کیا ہے طوطا بولتا تھا، لیکن آنے والے بیٹے کہاں گئے بھی پتہ نہیں، کیوں؟ کچھ کام نہیں کیے، لائق فائق نہیں تھے۔ یہی حال ناصر لدین اللہ کے زمانے میں بہت بڑا کام ہوا اور خلافت بھی مستحکم ہو گئی، لیکن جانشینوں کے پاس کوئی پاور نہیں، اس طرح کا کام کرنے کے ان کے اندر کیا ہے سکت نہیں تھی، کمزور ہوتی چلی گئی، کمزور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ کیا ہے وہ دور آ گیا معتصم کا۔ اب یہ آخری خلیفہ تھا، یہ بھی اسی روش پہ تھا، اور ادھر چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان، اس کو معلوم ہوا۔ اب دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے، ہلاکو خان ڈائریکٹ بغداد پہ نہیں حملہ کرنے، اس نے ایک بہت بڑی جو آستین کا سانپ بنی ہوئی تھی سلطنت اسلامیہ میں اس کو مار کے آیا۔ اس کو مارنے کی ہمت خود مسلمانوں میں نہیں تھی۔ وہ کیا تھا معلوم؟ وہ تھا حشیش کے فدائی، اپنے آپ کو حشیش کے فدائی کہلاتے تھے۔ یہ گروہ پیدا ہوا تھا اس دور میں، اس گروہ کا بہت 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 بڑا نام تھا۔ یہ گروہ کیا تھا؟ غنڈہ گردی کا گروہ تھا، اور یہ نکلا تھا باطنی اور فاطمی خلافت سے، قرامطہ جو باقی رہ گئے تھے ان لوگوں سے، یعنی وہی شیعہ کے گروہ، لیکن یہ لوگ شیعہ سے بھی حد درجہ آگے بڑھ گئے۔ اور ان کا جو بانی تھا اس کا نام تھا حسن بن صباح۔ اس نے ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا جس کا نام تھا موت۔ قلعہ کا نام ہی کیا تھا؟ موت تھا۔ اس قلعے کی بادشاہی اس کے اندر تھی اور پر بھی نہیں مار سکتا تھا جب تک کہ اس کا کوئی حکم نہ ہو جائے، اور یہ عجیب مذہب بنا دیا۔ نام کو تو یہ مسلمانوں کا فرقہ کہلاتا تھا اور شیعی کہلاتا تھا، لیکن اصل میں کچھ اور ہی ہو گیا تھا۔ نہ ان کے پاس کوئی اچھائی تھی، نہ ان کے پاس کوئی بھی اسلام دین کی کوئی بنیاد تھی۔ صرف اتنا تھا کہ یہ لوگ یہ خاندان رسول سے آنے والا شخص ہے بول کے حسن بن صبا پہ بیعت کر لیتے تھے اور اس کو مرید مان لیتے تھے، اور حسن بن صبا ان کو اپنے پاس سے دوائی کھلاتا تھا جو کہ اصل میں ڈرگس تھا۔ حشیش اصل میں اسی کو کہتے ہیں، حشیش اس زمانے کا سب سے پاورفل ڈرگس تھا۔ وہ ڈرگس وہ خود تیار کیا تھا۔ حشیشین کی تحریک بول کے ایک بہت بڑی کتاب بھی لکھی جائے گی، اتنی بڑی کیا ہے اس کے اندر باتیں ہیں حشیشین۔ تو یہ حشیش جو ہے نا وہ اس کو پلاتا تھا۔ جب وہ بندہ کوئی پی لیتا تھا
تو اس الموت کا جو قلعہ تھا اس قلعے کے اندر اس نے فردوس نام کا باغ بنا رکھا تھا. اس باغ کو وہ ایسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے گویا کہ ان کو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، اور حور عین ان کو آ کے کہیں اپنے گلے لگا رہے ہیں. ہر وہ قسم جو جنت کا اس کے پاس منظر تھا وہ منظر اسے وہیں دکھتا تھا، گویا کہ اس نے جنت دے دی. اور یہ ایک بار پی لیتا تھا تو اتنا بڑا عادی بن جاتا تھا کہ اس کے لیے ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا، اس کو پھر مل جائے وہ. اب ایک مرتبہ اس کو دے کر وہ باغ کی سیر کرا دیتا فردوس کی، تو پھر اس کے بعد ہو گیا اس کا غلام. اب وہ جو چاہے کرنے کے لیے تیار ہوتا. تو وہ جب وہ کنڈیشن پہ آتا تو حسن بن صبا اس کے پاس کیا ہے نیزہ دے کے کہتا کہ آج سے تیرا کام وہ ہے کہ تو اگر میں نے جس کو کہا اس کو ختم کر دے گا، اسے مار دے گا، تو سیدھے تو جنت کو. اب تو کیا ہے صرف دوا کھانے سے تجھے دکھتا ہے، پھر وقتی طور پر تو واپس ہوش میں آتا ہے، لیکن میرے حکم پر تو اگر مار کے، اب دیکھو، تو اگر مار کے خود کو مار لے گا، کیونکہ ان لوگوں کا یہی سب سے اہم خودکش بم جو ہے نا، خود وہ کنڈیشن کا تھا. ہاں انہوں نے اس نے کہا کہ خود کو مار لینا، سپڑا نہیں جانا، پکڑا نہیں جانا، کیونکہ پکڑے تو انویسٹیگیشن ہوگا، میرے تک پہنچے گی. پکڑا نہیں جانا، پہلا خنجر جس کو میں ماروں بولوں اس کو مارنا، دوسرا خنجر خود کو مار لینا. اگر تو جیسے ہی مار کے مر گیا نا تو جو تو حشیش کی وجہ سے دیکھتا ہے وہ حقیقت میں بن کے جنت آ جائے گی. اس عقیدے پر اس نے عجیب و غریب لوگوں کو تیار کر لیا تھا، اور ایسا تیار کر کے حکومتوں کے اندر اس نے کیا ہے لوگوں کو نقصان پہنچایا، بڑے بڑے علماء کو قتل کیا. جو بھی اچھا تھا اس کو کیا کرتا تھا، قتل کرتا تھا. اور قتل اس انداز سے کرتا تھا کہ کوئی ایسا ایریا یا جگہ ایسے نہیں تھے بادشاہوں کے محلات کے اندر بھی جہاں پر اس کی پہنچ نہ ہوتی تھی، کیونکہ ہر جگہ کی جاسوسی کا نظام اس کے پاس تھا. کس کو کب قتل کرنا ہے پہلے اس کا واچ کر لیتا تھا، یہ کہاں اٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، اور کس جگہ مارنا ہے مار دیتا. اب پکڑنے سے پہلے مر بھی جاتا وہ بندہ تو کس سے جا کے پوچھیں گے؟ کوئی نہیں. یہ بھی تحریک صلاح الدین ایوبی کے دور میں بڑھتی بڑھتی بہت مضبوط ہو گئی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ نظام الملک توسی جو کہ سب سے بہترین تھا انتظامی اعتبار سے، اور بہت بڑا مدرسہ قائم کیا تھا جو کہ کیا ہے تعلیم کے لحاظ سے، لیکن اس کو بھی قتل کرنے والا یہی فدائین کا آدمی تھا جو آ کر اتنے بڑے بہترین آدمی کو قتل کر دیا. اگر وہ اور چند سال رہتا تو تاریخ اسلام بدل جاتی تعلیم کے اعتبار سے. علماء کہتے ہیں تاریخ اسلام بدل جاتی، اتنا بہترین کام کرنے والا تھا. خود صلاح الدین ایوبی کو اس سے 3 بار حملے ہوئے. ایک بار صلاح الدین ایوبی جا رہے تھے اور فدائی کا جو تیر آیا تھا وہ تیر برابر صلاح الدین ایوبی یوں کھڑے ہوئے تھے، میدان میں چل رہے تھے کوہ پر ایک پہاڑ پر، تو کہتے ہیں کہ ان 2 پاؤں کے درمیان تیر آگے ایسا پیوست ہوا. صلاح الدین نے تیر اٹھایا تو تیر کے اندر ایک پرچی لکھی ہوئی تھی، اور پرچی پہ لکھا ہوا تھا آج ہم نے تمہارے دونوں پیر کے درمیان مارا ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ خطا ہو گئی بلکہ جان بوجھ کے مارا ہے، اس واسطے کہ تنبیہ ہو کہ اگلا اگر نہ سنو گے تو یہی تیر دل کے مقام پہ لگے گا. یہ پہلا انتباہ تھا صلاح الدین ایوبی کو. پھر اس کے بعد اسی طرح صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں سو رہے تھے تو اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جو پھل کاٹنے والی چھری اور پھل رکھے ہوئے ڈش جو ہیں اس ڈش میں آ کے کیا ایک تیر اٹکا ہوا ہے، اور تیر کھول کے پڑا تو اندر پرچی تھی. پرچی یہ دوسرے بار ہم انتباہ کر رہے ہیں، غلطی سے پھل پہ رکھ کے جا رہا ہوں نہیں، بلکہ کیا ہے جہاں میں پھل پہ رکھ سکتا ہوں وہاں دل پہ بھی تمہارا تیر رکھ سکتا ہوں، دیکھ کے رہو، ہمارے اوپر حملہ نہ کرو. یعنی قلعہ الموت پر حملہ کرنے کی تیاری صلاح الدین ایوبی کر رہے تھے، لیکن کیا ہے وہ آ کے انتباہ کر کے گیا. پھر اس کے بعد اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خود ان کے محافظ دستے میں شامل ہو گیا، حتیٰ کہ اس حد تک کہ وہ محافظ دستہ جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں ان کا افسر بن گیا. کون؟ حشیش کا. اور ایک مرتبہ جب وہ سو رہے تھے اس وقت کیا ہے اندر داخل ہوا ان کو مارنے کے لیے، یہاں تک کہ تلوار ان کی خاص گردن تک پہنچ چکی تھی کہ آنکھ کھل گئی. انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی، پھر مقابلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی خراش، چھوٹا سا زخم صلاح الدین ایوبی پہ آیا اور یہ ان کے ہاتھوں قتل ہوا. یہ 3 مرتبہ. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تہیہ کر لیا کہ الموت کے قلعے پر حملہ کر کے ان تمام کو کیا ہے نیست و نابود کر دے. لیکن مسئلہ ان کو کیا تھا، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے بھی جانا تھا. ان پر زیادہ توجہ دیں گے
تو لیٹ ہونے کا خطرہ تھا، تو وہ پورا موقع نہیں مل سکا، یہاں تک کہ ان کی ایکٹیویٹیز کم ہو گئے۔ لیکن یہ کام اصل میں کیا ہے، ہلاکو خان نے کیا، جو کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں ہوا۔ ہلاکو خان کے چند لوگ آ کے، جو کہ اصل مسلمان ہی تھے اور بارڈر پہ جو رہتے تھے، انہوں نے آ کے التجا کی ہے کہ اگر تیری سلطنت میں امن و امان ہے، اس کو سوچ کے ہم آئے ہیں، تو لیکن ہمارے اندر کا ایک ایسا ہے جو کہ پوری سلطنت کو وہ پریشان کر رکھا ہے، تم اس کو کچھ کرو۔ تو تب اس کو معلوم ہوا کہ حسن بن سباب نام کا بھی ایک گروہ ہے اور حشیشین کے ساتھ ان لوگوں کا بڑا تعلق ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اٹھا کہ میں کروں گا، اور وہ جا کے قلعہ موت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ رہ جاتا تو ایسے ایسے نوادر چیزیں ملتی جو کسی بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاتھوں میں بھی نہیں ملتی۔ ایسے ایسے ہیرے جواہرات وہ جمع کر کے رکھا ہوا تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھے، اور ایسے ایسے ادویات رکھا ہوا تھا جس سے کیا کچھ ہو سکتا تھا، وہ دراصل کیا ہے، کسی اچھے اچھے اطباء کو نہیں مل سکتی تھی۔ لیکن یہ بہت بڑا فتنہ تھا اس زمانے میں، جو کہ بڑے اہل علم اور علماء کو اس نے قتل کیا، قتل کروایا، بلکہ غنڈہ گردی کا زمانہ تھا اور قتل ہونے والا خود قتل۔ تو پہلے ہلاکو خان وہاں پر گیا، پھر اس کے بعد اس تمام کو قلعہ الموت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد، اور جو آخری ان کا تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اور ایک ایک حشیش کو پکڑ کے قتل کیا گیا، ٹکڑے کر دیا گیا، اور ان کا پورا فتنہ ختم ہو گیا، اور شیعہ کے جتنے یہ باطنی فرقے تھے وہیں ختم ہونا شروع ہوئے۔ اچھا، ایک تیسری بات بھی سمجھ لیجئے، ان کے کچھ مہذب لوگ بھی تھے جو باطنی حکومت کی حیثیت سے قابض ہوئے تھے مصر پہ۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر آئے تو انہیں پتا چلا کہ یہاں پر ایک اور پہلے سے خلیفہ ہے۔ خلیفہ کون تھا؟ فاطمی طور پر آیا تھا، الملک العادل اپنا نام استعمال کرتا تھا، اور بڑا ہی کیا ہے، شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اس سے ملنا بھی نہیں چاہے، اور انہوں نے کیا کیا، اچانک خطبے میں نام لیا جاتا تھا، اس نام کو انہوں نے کیا ہے، رکوا دیا، کہا کہ آج کے بعد پورے مصر کے اندر خلیفہ العادل کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تو لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی کھلبلی مچ گئی، ارے خلیفے کا نام، تو آپ کیا خلیفہ ہیں؟ کیونکہ یہ گورنر تھے، صرف خلیفہ تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے کنٹرول کیا اور ان فاطمیوں کو دباتے چلے گئے۔ یہ بھی ایک اہم ترین واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب مصر میں تھے اس وقت یہ فاطمی خلافت اپنے انجام کو پہنچی اور سب کا سب غارت ہو گیا۔ یہ آخری، وہ جو نشے میں رہنے والا خلیفہ تھا، آخری تھا، اور اس نے بھی آخری دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو مان لیا تھا طاقت کے اعتبار سے، اور آخری مرتے وقت بلوایا بھی تھا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ مجھے اس طرح کے نشے خوروں سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مر گیا، لیکن مرتے وقت اس نے سلطان سے کیا ہے، کہا کہ کاش کہ وہ آتا، میں اسے کچھ راز بتلاتا جو میرے پاس ہیں۔ لیکن کیا ہے، آج میرے اپنے محل کی لونڈیاں میری بات نہیں سنتی ہیں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کیوں سنے گا؟ یہ کہہ کے وہ مر گیا۔ لیکن جب سلطان کو بتلایا گیا کہ وہ اصل میں حسرت کر رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ آپ آ جاتے تو کچھ راز کی باتیں معلوم ہو جاتی، تو تب سلطان افسوس کرنے لگا کہ مجھے جانا چاہیے تھا، شاید اس وقت جو جاسوسی نظام ان لوگوں کا پھیلا ہوا تھا، ان کے سرغنے جو بڑے بڑے تھے، شاید ان کے کیا ہیں بہت سے راز مجھے معلوم ہو جاتے اور میں اس کے ذریعے سلطنت کو مستحکم کر سکتا تھا، لیکن کیا کیا جائے، اب تو مر گیا۔ تو یہاں سے کیا ہے، یہ فاطمی سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ حضرت فاطمہ کی طرف سے ہم ہیں، ان کی طرف کی اولاد کے ہم ہیں۔ تو یہ دونوں بڑے فتنے جو کہ بہت نظر نہیں آتے تھے لیکن اندرونی آستین کے سام بنے ہوئے تھے، جو پاک ہو گئے۔ اب اس کے بعد جب پلٹا یہ، تو بغداد کی طرف پلٹا۔ اب اس وقت سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ بغداد کے اندر خلیفے کے رہتے ہوئے اسی کا سیکریٹری اس کو بلا کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ آپ آئیے، بقیہ انجام ہم دیکھ لیں گے، اور خلیفے کو معلوم نہ ہو سکا۔ تو ایسی خلافت تو جانی ہی تھی نا جی۔ تو اس حیثیت سے یہ آگے بڑھتا ہوا بغداد کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، اور جب معلوم ہوا کہ خلیفہ بالکل کیا ہے، ایسے حالت میں آ گیا ہے کہ اس کو معلوم ہو چکا ہے اور نہ لڑنے کی قوت ہے، تو اس نے صلح کے لیے لکھا۔ ہلاکو خان نے اس کے لیے حامی نہیں بھری، نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، اب کیا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا کے جاؤں گا۔ شہر کے دروازے کھول دیے گئے، اور سب کو میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، شرفا کو پہلے اکٹھا کر لیتا تھا، تو بادشاہ اور اس کے خاندان والوں کو اکٹھا کر لیا اور صاف اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے قتل عام ہے۔ سپاہیوں کو اعلان کیا کہ کوئی تعرض نہیں ہوگا،
کوئی تم سے باس پرس نہیں کرے گا، تم کیا کرتے ہو شہر کی عوام سے وہ تم جانو، کسی کو مارو، کسی کو کھاؤ، کسی کو لے جاؤ، کسی کی عصمت دری کرو، جو چاہے کرو، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے، تمہارے لیے اب یہ شہر حلال ہے، جو چاہے کرتے پھرو۔ تو یہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، اور ادھر کیا ہے، شاہی خاندان کو جمع کر دیا گیا، سب کے لیے حکم دیا گیا کہ ان کو ایک بہترین طور پر مہمان نوازی کی جائے اور ان کے لیے بہترین دسترخوان بچھایا جائے۔ جب دسترخوان بچھا دیا گیا تو جتنے کھانے والے تھے اس میں سریع الاثر زہر کے رکھ کے کیا ہے کھانا کھلا دیا گیا۔ بس جتنے بھی شاہی خاندان کے تعلقات تھے کھاتے ہی سب کے سب مر گئے۔ کہا کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے پھینکو اور ان کی کھوپڑیوں کو جمع کرو تاکہ میں اپنا تاج ان کھوپڑیوں سے بناؤں، جو کھوپڑیاں ہیں ان سے بناؤں میں اپنا تاج، تو کھوپڑیوں کو جمع کرو، بقیہ اٹھا کے پھینکو۔ جب پورا معاملہ بالکل صاف ہو گیا، اب خالی خلیفہ باقی تھا۔ اب یہ خلیفہ بھی کیا ہے، وہ چاہتا تھا کہ خلیفے کو میں نہ ماروں، کیونکہ اس کے دماغ میں کوئی ڈال دیا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے یا اللہ کا پیارا ہے، اگر اس کا خون زمین پہ گرا نا آسمان سے کوئی عذاب اتر جائے گا۔ توہم پرستی کا زمانہ تھا، اتنا بڑا فاتح تھا لیکن ڈر رہا تھا خلیفہ۔ اس نے بلا کہ اپنے لوگ تو اس کو صحیح مشورہ نہیں دے سکتے، ہمارے لوگوں کو بلایا، جو میر جعفر میر صادق قسم کے کیا ہیں جاسوس، اور جس طرح ٹیپو سلطان کے ساتھ انہوں نے کیا تھا اس طرح کے غداروں کو بلا کے پوچھا کہ بھائی اسے ماریں تو کیسے ماریں، جب زمین پہ اس کا خون نہیں گرنا ہے تو کریں گے کیا، ہم پھر ماریں گے کیسے؟ تو انہوں نے ہی اسے آئیڈیا دیا کہ تم ایسا کرو کہ بہت موٹا قالین نیچے بچھا دو۔ ویسے بھی جہاں بھی محلات میں قتل ہوتے تھے نا جی وہ زمانے میں، تو اس کے لیے ایک خاص چمڑے کا بہت بڑا کارپیٹ استعمال ہوتا تھا، اس کو بچھایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد حکم ہوتا تھا کہ قتل کرو، تاکہ جب خون نیچے پڑے تو جو کارپیٹ اصل ہے محل کا وہ خراب نہ ہو۔ تو اس کے لیے خاص کارپیٹ تیار کیا گیا جو موٹا بھی ہو اور زمین کے اندر تک اس کے خون کو جانے نہ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کہ تم اس کارپیٹ میں کیا ہے اس کو لپٹ دو، اور اتنا ٹائٹ لپٹو کہ سان بند ہو جائے، اور اوپر سے جتنا چاہے وزن ڈالو، مارو، چلو، گھوڑے دوڑاؤ، کچھ بھی کرو، تاکہ کیا ہے خون نکلے بغیر ہی مر جائے، اگر نکلے تو کارپیٹ میں رہے، زمین پر نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، تم نے اچھی صلاح دی۔ اب خلیفے کو لایا گیا، موٹے قالین پہ انہیں کیا ہے اندر سلایا گیا، ٹائٹ کارپیٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد لوگ، گھوڑے، جو ہو سکتے ہیں سب کے سب اس کے اوپر چلوائے گئے، پھر اسی کے ساتھ اسے اٹھا کر کیا ہے رکھ دیا گیا اور دفن کر دیا گیا، معاملہ ختم۔ یہاں یہ آخری خلیفہ عباسیہ کا یہ حال ہوا۔ اب اس کے بعد پوری سلطنت اسلامیہ میں بچی کچی جو 3 حکومتیں رہ گئی تھی، جو ادھر ہندوستان کی طرف کچھ حکومتیں تھیں، اور ادھر جو غرناطہ ہے، اندلس، جہاں پر عبد الرحمن الداخل آئے تھے، وہاں کی حکومتیں کچھ باقی تھی، اور کچھ حکومتیں کیا ہے سلجوقی اعتبار سے جو چھوٹ گئی تھی، ان لوگوں کے پاس کچھ حکومتیں باقی رہ گئی تھی۔ بقیہ جتنا بڑا حصہ بغداد کے لیول کا تھا وہ پورا کا پورا کیا ہے چنگیز خان کے اندر آ گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جتنا بڑا حصہ آنے کے بعد اس دور کے مورخین لکھتے ہیں کہ ہمیں کامل یقین ہو گیا کہ اب اسلام کو کوئی اور اٹھانے والا نہیں، بس اسلام کا زوال ہو گیا، مسئلہ ختم، اب اس کے بعد کوئی اسلام کو اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن پھر یہی تحریک بنی، یہی لوگ مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے وہ پاسبانی کی، وہ ایسی پاسبانی کی جس سے کیا ہے بڑی بڑی حکومتیں بنی، اور انہی کے کرتوت اور انہی نے جو کام کیا تھا اس کے بالمخالف اسلام کو سپورٹ کرتے ہوئے ایسے ایسے عظیم الشان سلطنتیں قائم کی جو پھر آگے چل کر کیا ہے 1924 تک چلتی رہی۔ یہ کیسے ہوا انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کریں گے۔ ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔